کہ مالک الملک نے ہمیں اپنے ذکر، اپنی یاد اور اپنی محبت میں ایک جگہ مل بیٹھنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود السلام سرور انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، حسب دستور ہم ہمیشہ محفل کا آغاز سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراد پاک سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ذکر، پھر درود، پھر نعت، پھر آخر میں کچھ مواعظ حسنہ اور پھر دعا۔ یہ اوراد پاک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ خدا کی یاد ہے، خدا کے پاک نام ہیں جو عزتوں والے ہیں، عزت بخشنے والے ہیں، مرادوں والے ہیں، مرادیں پوری کرنے والے ہیں، آرزوؤں والے ہیں، آرزوئیں پوری کرنے والے ہیں، اور نہایت ادب، شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے والے تہی دامن نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرہ وخیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بے شک بلائی کی اس نے اللہ کو یاد کیا، اپنے تزکیہ نفس کیا، اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھی۔ اور تم دنیا کو بہتر جانتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی صحیفوں میں درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ خالق و مالک نے انسان کو پیدا کیا اور اسے کے لیے بے حد و بے شمار نعمتیں بھی ساتھ پیدا کی، پھر اسے اعلیٰ زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اور جو اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے نعمتیں ہیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ وہ انسان کی خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود انسان کو ہدایت پر ہدایت عطا فرماتا ہے، اور بے شک نجات اسی کو حاصل ہے، دنیا و آخرت میں نجات اسی کو حاصل ہے جو اپنی نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اور وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کی اصلاح کی، اور جس نے جانوروں کی طرح
اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں زندگی گزاری، وہ دنیا میں بے پرد ہوا، وہ دنیا میں ناکام ہوا، اور آخرت میں تو عذاب، دردناک عذاب اس کا مقدر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، تزکیہ نفس کرو۔ اور جو دنیاوی خواہشات تمہارے سینوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جو نفس امارہ تمہیں زندگی میں برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو لگام ڈالو اور اپنے اس نفس کی تربیت کرو۔ جب اس کی تربیت کرو گے تو یہ نفس لوامہ بن جائے گا، اور پھر جب اپنے رب کو راضی کرو گے تو راضی کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ تمہارا نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور یہی نفس مطمئنہ والے ہی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جن میں یہ تاکید کی گئی ہے، ان میں عبرتیں ہیں، ظالموں کے واقعات ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوبوں کے صحیفوں میں درج ہے کہ نفس امارہ کی پیروی نہ کرو، بلکہ اس نفس کو پاک کرو، تزکیہ کرو۔ اور یہ نفس کا تزکیہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے سینوں کی صفائی ہوتی ہے، سینے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ میں کیا درج ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں امثال عبرتیں ہیں، ظالموں کی داستانیں ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا درج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس میں عبرتیں ہی عبرتیں ہیں، لیکن چند نصیحتیں، چند کلمات اس میں یہ ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے، جس کو یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے مرنا ہے، پھر بھی وہ خوش رہتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں خوش رہتا ہے۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پھر بھی درماندہ اور غمگین نہیں ہے۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیاوی زندگی کے انقلابات کو اور عروج و زوال کو دیکھتا ہے، پھر بھی مطمئن بیٹھا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں لکھا ہے
کہ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کے حساب کا یقین رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ آخرت ہوگی، محشر کا میدان سجے گا، پھر بھی وہ نیک اعمال نہیں کرتا، بد اعمالی کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان صحیفوں میں سے کچھ آپ پر بھی نازل ہوا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی آیات مجھ پر نازل ہوئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو سامعین اکرام، آج کی ہماری یہ محفل تزکیہ نفس کی محفل ہے۔ ہم نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، جو شیطان اور نفس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر زنگ ہے، جو سیاہی ہے، جو آلودگی ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس سیاہی کو دور کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس سیاہ داغ کو دھو لیا تو بہتر، ورنہ وہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس سیاہ داغ کو دھونا ہے۔ اب سب نے مل کر یہ اوراد پاک پڑھنے ہیں، نہایت ادب، شوق اور خلوص کے